بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین معارف القرآن جلد دوم پیج 389 ویلاگ نمبر ہے 369 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ معارف القرآن سورۃ النساء نمبر 4 کی آیت نمبر ہے 33 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف و مسائل ہیڈنگ ہے امور اختیاریہ اور غیر اختیاریہ کی تمنا کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ معارف و مسائل امور اختیاریہ اور غیر اختیاریہ کی تمنا کرنا۔ آیت میں ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش، حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے، جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کے سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں، وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرد ہونا یا کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں پیدا ہونا، یا حسین و خوب صورت پیدا ہونا وغیرہ، کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں وہ اگر عمر بھر بھی اس کی کوشش کرے کہ مثلاً مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے، اس کا نقشہ قد و قامت حسین ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت میں نہیں، نہ کسی دعا اور علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب دوسرے کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھن جائے تاکہ وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائیں۔ اسی کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور مضر خصلت ہے، اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات، قتل و غارت گری کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بقضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی وصف دے دیا، کسی کو کوئی
کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اپنے لیے رنج و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس الدحا محمد بدر الدجا محمد، اے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مستحف کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔